الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والسلام على أولاد الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. شہید رہبر حضرت آیت اللہ امام خامنائی کی روح پرفتور کے مزید بلندی کے لیے اور ان کی محبت اور ان کے عشق میں اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر فرعون زمانہ کے گھونسلے میں جا کر ان کے خلاف احتجاج کر کے جام شہادت نوش کرنے والے ان عزیز ترین جوانوں کی ارواح پرفتور کے مزید بلندی کے لیے مل کر ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کیجیے. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صلوات جل محمد وعلى عزاداران اہل البیت اور علی اور فاطمہ کے پروانوں، راہیان کربلا کے اور شہدائے کربلا کے پیروکاروں، آج آپ کا ان شہداء کی یاد میں یہاں پر جمع ہونا انہی شہداء کے ان بلند ترین اور عظیم ترین مقاصد سے اظہار بیعت بھی ہے اور یہ عہد بھی کہ ہم میدان میں کھڑے ہیں. آپ کا اس طرح سے آنا اور ان کے عشق میں آنسو بہانا دنیا کو ایک میسج دیتا ہے کہ چاہے ہمارے جوان یوں ہماری نگاہوں کے سامنے شہید ہو کر زمین کے نیچے چلی جائیں، لیکن نہ ہمارے عزم اور حوصلے کم ہوں گے اور نہ ہی ہم راہ حق کا یہ سفر ایک لمحے کے لیے ترک کریں گے. چونکہ یہ سفر یہ شعور کا سفر ہے، یہ بیداری کا سفر ہے، یہ حمیت کا سفر ہے، غیرت کا سفر ہے. غیرت کے سفر میں ہر طرح کے موڑ آتے ہیں، ہر طرح کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اس سے بڑھ کر کوئی شہادت کربلا کے بعد کے واقعات میں اگر آپ دیکھیں، اجتماعی طور پر ایسی شہادت جس کا اثر اس دنیا
میں بسنے والے 8 ارب انسانوں سے زیادہ تعداد پر یوں براہ راست پڑے ہوئے، اور وہ شہادت پوری دنیا کے انسانوں کو ایک دفعہ لرزا دے۔ کبھی آپ نے تاریخ میں پڑھا یہ وہ شہید ہے، صرف ایک فرد نہیں ہے، ایک ایسی شخصیت جو بدترین دشمنوں کی نگاہوں کا کانٹا اور حلق کی ہڈی ہے، اور بہترین مومنوں کی دلوں کی دھڑکن اور رگوں میں بہنے والے ہر خون کی بوند کی پکار ہے۔ وہ شہید جن کی زندگی کے 86 سال ایسے پاکیزہ، روشن، سفید، نورانی تھے کہ پوری دنیا کے دشمن دوربینیں لگا کر ہر طرح کی کوششوں کے ذریعے سے اس کی زندگی کا ایک سیاہ نقطہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اس شخصیت نے یہ ثابت کیا کہ اگرچہ وہ عصمت معصومین والا مقام نہیں رکھتے، لیکن اس کے باوجود اس عالم میں غیر معصومین کے مقابلے میں وہ اس مقام پر ہے جہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکا۔ اس شخصیت کی زندگی جس کی راتوں کی تنہائیاں اور دن کے اجالے میں جن کے کلمات، جن کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک حرف آج کی دنیا کے بڑے بڑے فرعونوں کے دلوں میں لرزہ طاری کر دیتا تھا۔ ایک ایک جملہ، ایک ایک بات۔ آج آپ دیکھیے کہ اس شہید کے اس عظیم ترین قربانی اور شہادت کے نتیجے میں دنیا میں کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو اشبار نہ ہو۔ وہ شخصیت جس نے اپنی حیات کے ذریعے سے بھی معرفت، بیداری، غیرت اور حمیت تقسیم کی، اور جس نے اپنی شہادت کے ذریعے سے بھی امت کو جوڑ دیا اور مظلوموں کے دل میں ظالموں کی نفرت بھر دی۔ کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہے۔ وہ شہید جس نے اپنی فکر کے ذریعے سے، اپنی پاکیزگی کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی معرفت کے ذریعے سے، اپنے اس بلند پرواز اقدامات کے ذریعے سے اور اپنے ان زندہ پیغامات کے ذریعے سے دنیا کے اندر ایسی ہلچل مچا دی کہ آج مسیحی ہوں یا کمیونسٹ ہوں یا ایتھسٹ ہوں یا حتی عام یہودی ہوں، صہیونی، ان سب کے دلوں میں جس شخصیت کی عظمت کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے وہ فرزند علی سید علی خامنہئی ہے۔ یہ عظمت کہاں ملتی ہے؟ وہ شخصیت جنہوں نے مکتب تشیع کو نہیں، اسلام کو وہ بلندی عطا کی کہ آج پوری دنیا کے اندر اگر اسلام کو کوئی عزت توقیر حاصل ہے تو اس عزت و توقیر کی ایک ہی وجہ اور اس کی ایک ہی علامت کے طور پر اس کا چہرہ ہے، اور وہ چہرہ علی خامنہئی کا چہرہ ہے۔ یہ کوئی عموماً بڑی شخصیات جب گزر جاتی ہیں تو تب ان کی شخصیت کھلتی ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کو امام خمینی کے آنے کے، ان کی وفات کے بعد لوگ ابھی سمجھنے سے قاصر تھے، لیکن ان کی بصیرت، ان کی نگاہ، ان کی معرفت، ان کی دور اندیشی، مستقبل بینی، جب آپ ان کے ان افکار میں تلاش کرتے ہیں جو آج سے 50 سال پہلے ان
ان کی زبانوں سے، ان کی زبان سے نکلے اور امت تک پہنچے، پتہ چلتا ہے کہ وہ سینکڑوں سال آئندہ کو اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح سے اس وقت میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ چھوٹی بات نہیں آئی ہے، چھوٹی بات نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم شخصیت ہمیں عطا کی، اس کی ان عظمتوں کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس عظمت کی اگر ایک وجہ انسان تلاش کرنا چاہے تو وہ یہ ہے کہ اس شخصیت نے اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی میں اس طرح سے ڈھال لیا تھا کہ حتیٰ دشمن کے بارے میں بھی جب وہ بولتے تھے تو وہی بولتے تھے جو خدا بولتا تھا۔ ان کی زبان سے خدا کے علاوہ کچھ نہیں نکلا، دشمن کے لیے بھی اور دوست کے لیے۔ بدترین دشمنوں کے مقابلے میں بھی ان کی زبان کی پاکیزگی برقرار رہی، بدترین دشمنوں کے مقابلے میں۔ اور دوست تو دوست، وہ شخص جن کا گھر اب بھی اگر عام زندگی میں دیکھا جائے تو معاشرے کے سب سے نچلے طبقے کا گھر شمار ہو رہا ہے۔ آج مجھے یاد ہے جب یہ صدر تھے، اس وقت ایک دفعہ انہوں نے اپنے جمعے کے خطبے میں، ابھی امام خمینی زندہ تھے، اس زمانے میں کھانے پینے کی چیزیں گورنمنٹ کی طرف سے کوپنز کے ذریعے سے تقسیم ہوتی تھی، اور کوپن کے ذریعے سے چاول ملتے تھے، چونکہ جنگ کا دور تھا، کوپن کے ذریعے سے چاول ملتے تھے، کوپن کے ذریعے سے آٹا ملتا تھا، کوپن کے ذریعے سے روٹیاں ملتی تھی، کوپن کے ذریعے سے چینی ملتی تھی، گھی ملتا تھا۔ قید تھی، جنگ کا دور تھا، ہر طرف سے پریشر تھا۔ ایک دن اپنے خطبے جمعہ میں انہوں نے فرمایا کہ کل میں جب اپنے گھر گیا تو میں نے دیکھا میرا چھوٹا بیٹا، غالباً یہی مشتبہ خامنئی ہوں گے، الحمدللہ زندہ ہے، اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام تر پروبیگنڈوں کے باوجود اللہ نے ان کو بچا لیا ہے اور ابھی وہ زخمی ہے لیکن زندہ ہے۔ تو کہنے لگے میں جب گھر میں پہنچا تو میں نے دیکھا میرا بچہ قالین میں ایسے ہی سو گیا ہے دری کے اوپر، اور اس کے ہاتھ میں مکھن کی ایک ٹکیا ہے اور پگھل گئی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا ایک عرصے کے بعد آج کوپن کے ذریعے سے مکھن آیا تھا، وہ مکھن یہ بچہ اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کے انتظار میں تھا کہ آپ آئیں تو آپ کے ساتھ کھائیں، اور گرمی کا موسم ہے، وہ مکھن کی ٹکیا اس کے ہاتھ میں پگھل گئی ہے۔ خود کون ہے؟ صدر ایران۔ جو شخص صدر کے عہدے پر ہے اس کا گھر ایک کٹیا ہے، اور اس کے گھر جو خوراک آتی ہے وہ کوپن کے ذریعے سے آتی ہے، اور معاشرے کے سب سے نچلے طبقے کی زندگی وہ خود خوشی سے گزار رہا ہے۔ ایسا شخص جو خدا کی ذات میں گم ہو جائے، جو اپنی نہیں خدا کی مرضی کو اپنے آپ پر اس طرح سے لاگو کرے کہ اس کی زندگی کی ہر سانس خدا کے لیے وقف ہو جائے، پھر اللہ بھی اس کو ایسی ہی عظمت عطا کرتا ہے، اللہ بھی اس کو ایسا ہی مقام عطا کرتا ہے۔ وہ عظیم ہستی آج ہم سے بچھڑ گئی ہے، آج ہم اس عظیم ہستی کے سو، اور پھر اس ہستی کو جو موت ملی، آپ تصور کر سکتے ہیں؟ میں نے ان کی 50 سال پرانی، تقریباً 40 سے 50 سال پرانی تقریر سنی ہے، ایک بڑے اجتماع میں شہداء کے گھرانے والوں سے مخاطب ہو کر، جو کہ آپ یہاں پر شہداء کے گھرانے والے ہیں اور شہیدوں کے وارث ہیں جن کی طرف سے آج کی مجلس کا اہتمام ہے۔ شہید کا گھرانہ کوئی معمولی گھرانہ نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں شہید آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی شہداء کے گھرانے والوں سے مخاطب ہو کر یہ فرما رہے تھے، میرے پاس وہ تقریر موجود ہے، کہنے لگے کہ جب میں سوچتا ہوں کہ ایک انسان ایک عرصے جدوجہد کرے، ایک عرصے مبارزہ کرے، ایک عرصے تک میدان عمل میں رہے، اور اس کے بعد بیماری کی وجہ سے، نقاہت کی وجہ سے
ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مر جائے اور اس کو شہادت نہ ملے تو یہ کتنی کم آئے گی اور کتنی بڑی بدقسمتی ہے. جب میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا اس طرح کی کوئی موت آئے گی تو میرا سینہ بند ہونے لگتا ہے اور سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں. اس زمانے میں ان کی یہ کوشش اور ان کی یہ خواہش تھی. اور پھر فرماتے تھے جب میں آپ شہیدوں کے وارثوں کو دیکھتا ہوں کہ آپ کے گھروں میں اس طرح سے نوجوان تربیت پا کر اسی کمسنی اور پاکیزگی کی عمر میں استکبار اور استعمار اور طاغوت کے خلاف میدان میں اتر کر جان آفری کے سپرد کر کے حسین کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں تو پھر خود سے شرم بھی آتی ہے اور ان پر رشک بھی آتا ہے. شہداء کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا اس ہستی کے ساتھ آپ خود مجھ سے زیادہ آگاہ ہیں. 86 سال امام خمینی کی 88 سال عمر تھی. 88 سال میں آپ کا انتقال ہو گیا. ان کی 86 سال ہو چکی تھی. مزید کتنے سال زندہ رہتے آپ کے خیال میں؟ 2 سال 4 سال. اور اس کے بعد جانا سب نے تھا. جب محمد عربی گئے, علی مرتضیٰ گئے, باقی سب نے, کس نے بچنا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہستی کی نیاز نیمہ شبی اور دعائے سحری کا نتیجہ اور ان کی عملی جد و جہد کا نتیجہ یہ عطا کیا کہ اس کائنات میں اس روئے زمین پر بدترین اللہ کے دشمن اور سب سے بڑے دشمن کے ہاتھوں ان کو وہ عظیم ترین موت عطا کی کہ اس عظیم ترین موت کے نتیجے میں وہ تمام دنیا کے مستضعفین کی نگاہوں میں بھی اور ان کے قلوب میں بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے. یہ انعام ہے خدا کی طرف سے. مرنا سب نے. اور وہ شہداء جنہوں نے پرسوں طاغوت اثر فرعون زمان امریکی حکومت کے پاکستان کے اندر جاسوسی اور دہشت گردی کے اڈے سفارت خانے کے سامنے جا کر اپنی جانیں دی, یہ کون سے شہداء ہیں؟ ہمارے شہداء کی تعداد بہت بڑا ہے. گولیوں سے مرنے والے شہداء, ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بننے والے شہداء, بم دھماکوں میں مرنے والے شہداء, اندھی گولیوں کا شکار ہونے والے شہداء, آرام سے جا رہے تھے, بم دھماکہ ہوا, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ موت کے منہ میں چلے جائیں گے. اور اس طرح سے شہید ہونے والے شہداء بہت ہیں اور نوعیتیں شہادت کی مختلف ہیں. لیکن جن عزیز ترین جوانوں نے پرسوں امریکن ایمبیسی کے سامنے جا کر جان دی ہے حق کی آواز بلند کرتے ہوئے اور یہ جانتے ہوئے کہ اندر سے فائرنگ ہو سکتی ہے, یہ جانتے ہوئے کہ اندر اس زمانے کے سب سے بڑے فرعون کے بڑے دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں اور ان کی گولیاں ہمارا استعمال کر سکتی ہیں, یہ آگاہانہ اور بیدار مقاومت ہے جس کے نتیجے میں انہیں معلوم تھا کہ گولی آ سکتی ہے اور ہمارے سینے چھل سکتے ہیں اور ہم جان دے سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اپنے زمانے کے فرعون کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر جنہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور خامنہی عزیز کے نام پر اپنی جان آفری کے سپرد کی, یہ شہداء بھی ان عظیم ترین شہداء میں شامل ہیں جن کی زندگی کا ہدف اس مادی زندگی میں سب سے اونچا اور سب سے برتر ہوتا ہے. یہ معمولی شہداء نہیں ہے. میں شہداء کے خاندانوں سے میرا رابطہ رہا, میں نے کہیں پر افسوس کی کیفیت نہیں دیکھی. کیوں؟ اس لیے یہ راہ چلتے شہید نہیں ہوئے, یہ باہدف شہداء تھے, باہدف شہداء. اور جس چیز کی وجہ سے وہ شہید ہوئے وہ ان کا عقیدہ بھی تھا, ویژن بھی تھا, ارادہ بھی تھا, عزم بھی تھا, حوصلہ بھی تھا, ہمت بھی تھی اور میدان عمل میں مقاومت کا جذبہ بھی تھا.
دل عشق خدا سے لبریز تھا، غضبناک تھے، غصے میں تھے، اضطراب میں تھے. لیکن ہر غصہ اور ہر غضب برا نہیں ہوتا. بعض غضب اور بعض غصے بہت برے ہوتے ہیں، اللہ منع کرتا ہے. لیکن بعض غضب، بعض غصے، بعض اضطرابات ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ بہت ہی محبوب رکھتا ہے. لہذا وہ غضب جو اللہ کے بدترین دشمنوں کے مقابلے میں انسان کے اندر پیدا ہو، یہ مقدس ترین غضب ہے. اور یہ غضب ان کا غضب نہیں ہے، اللہ کا غضب ہے. اور ان عزیز ترین شہداء نے اس الہی غضب کا مظاہرہ کر کے اس در پر، اس مقام پر جو فرعون زمانہ کے پاکستان میں گھر کا دروازہ ہے، وہاں پر نعرہ تکبیر اور نعرہ توحید بلند کیا ہے. یہ معمولی شہداء نہیں ہے، یہ عظیم ترین شہداء ہے. ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ شعور ہے. ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ فہم دین ہے. اتنے عظیم ترین شہداء کے بعد مایوس نہیں، کبھی نہیں. خود رہبر اٹھ گئے، جذباتی کیفیت اپنی جگہ، جذبات کا مشتعل ہونا اپنی جگہ، لیکن کیا اب ہم مایوس ہو گئے؟ نہیں. نبی کریم گئے، کوئی مایوس نہیں ہوا، اس لیے کہ نبی کا خدا موجود ہے. علی گئے، کوئی مومن مایوس نہیں ہوا. دکھ تھا، غم تھا، لیکن مایوسی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علی کا خدا موجود ہے. حسن گئے، حسین گئے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گئی، باقی ائمہ گئے، لیکن مایوسی نہیں. اور اگر آج نائب امام زمان اور اس وقت حقیقی معنوں میں حجت خدا کا وہ نمائندہ جو اس دور میں اسی حجت خدا کے رستے پر پوری طاقت کے ساتھ کھڑا تھا، اگر وہ چلا جائے تب بھی یہ مایوسی کا مقام نہیں ہے. جہاں ان کا جانا دکھ اور غم لے کر آ رہا ہے، وہیں پر ان کا اس طرح سے جانا عالم اسلام کے اندر ایک خون کی نئی تحریک اور ایک بیداری کا نیا جذبہ پیدا بھی کر رہا ہے. اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر تاریکی تھی، اس شہادت نے وہاں پر بھی نورانیت کی شمع روشن کر دی ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. یہ شہادتیں عظیم ترین شہادتیں ہیں. امام حسین علیہ السلام نے جامع شہادت کو روش کیا. کمزور ایمان لوگ سر پیٹ کر بیٹھ گئے، لیکن اسی شہادت میں کربلا کی ہوئی 72 ہستیوں کی شہادت نے آج 1200 سال بعد پوری دنیا کے اندر 8 ارب انسانوں، 2 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے درمیان ایک ایسا قبیلہ کھڑا کر دیا ہے جو اگرچہ تعداد کے لحاظ سے مختصر ہے، لیکن آج کی دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کے مقابلے میں یہ جو مختصر تعداد ہے، یہی مختصر تعداد اتنا بڑا چیلنج ہے کہ ساری دنیا کی ساری طاقتیں میدان میں کھڑی ہیں، لیکن ان کی ٹانگیں لرز رہی ہیں، شلواریں گیلی ہو رہی ہیں، کشتیاں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، اپنے اپنے اڈے چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. خوف کس چیز کا ہے؟ اسی مختصر تعداد کا جن کے اندر کربلائی روح انہی شہادتوں نے پیدا کر دیا. خصوصاً میں جوانوں سے یاد کروں گا، خصوصاً جوانوں سے. اس وقت آزمائش کا وقت ہے. کس چیز کی آزمائش ہے؟ آپ کے اس انقلابی صبر کی آزمائش، آپ کی انقلابی فکر کی آزمائش، آپ کے ایمان کی آزمائش،
آپ کی مقاومت کی آزمائش، آپ کے شعور کی آزمائش، آپ کی استقامت کی آزمائش، یہ ابلے ہوئے اس پانی کی طرح کا جوش نہیں ہے کہ جیسے ہی نیچے سے حرارت کم ہو جائے پانی کا ابلنا بند ہو جائے. نہیں، جب شعور ہو تو یہ جوش 24 گھنٹے رہتا ہے، سارا ہفتہ رہتا ہے، سارا مہینہ رہتا ہے، سارا سال رہتا ہے، روز و شب رہتا ہے. اس لیے کہ ہر روز ایسے انسان کے لیے عاشور کا دن ہوتا ہے اور ہر زمین ایسے انسان کے لیے کربلا کی زمین ہوتی ہے. لہذا یہ جو انقلابی فکر ہے اس کی لغت میں مایوسی نہیں آئے. جذباتی لوگ جلدی بھڑک بھی جاتے ہیں اور جلدی مایوس بھی ہو جاتے ہیں. نہیں، یہاں جذبات کی نہیں بلکہ ہوش اور حواس میں رہتے ہوئے اپنے نظریات کے مطابق میدان عمل میں ایک لمبی جنگ کے لیے خود کو تیار کرنے کا موقع ہے. لمبی جنگ، جنہوں نے قربانیاں دی، بہت عظیم کام کیا، اللہ نے ان کا انتخاب کیا. اس لیے یہ جو شہداء ہیں ان کی قبروں پر لکھا جانا چاہیے کہ فرعون زمان کے مقابلے میں نہتے کھڑے ہو کر سینوں پر گولیاں کھا کر اللہ اکبر کی ندائیں بلند کرتے ہوئے ان عظیم شہداء نے جام شہادت نوش کی ہے اور اپنے زمانے کے اس بڑے فرعون اور بدترین دشمن کے ہاتھوں کی ہے جس سے بڑا دشمن خدا کا اور کوئی نہیں تھا. کیونکہ یہ شہداء جتنا قاتل بڑا ہے اسی حساب سے ان شہداء کی عظمتیں بڑی ہیں. یہ معمولی شہداء نہیں ہیں، یہ وہ 2 ٹکے کے سپاہ صحابہ لشکر جھنڈی کو جو کتے پالے جاتے ہیں ان کے پلے، ان کے ہاتھوں جام شہادت کو نوش کرنے والے نہیں ہیں. وہ بھی شہید ہیں لیکن ان کا مقام کہاں اور ان کا مقام کہاں؟ یہ جو شہادت ہے امریکیوں کے ہاتھوں شہادت، یہ چھوٹی شہادت نہیں ہے. مجھے بعض بڑے عظیم لوگوں کے بعد جملے یاد آتے ہیں. جب عراق اور ایران کی جنگ تھی اس کے بعد بہت سارے لوگ کہتے ہیں شہادت کے دروازے بند ہو گئے، ہمارے جو عزیز چلے گئے وہ شہید ہو کر چلے گئے اور ہم بدقسمت تھے بچ گئے. لیکن بعض بامعرفت لوگ کہا کرتے تھے نہیں، عراق سے جنگ میں سامنے مسلمان نما منافق تھے، ان کے ہاتھوں شہید ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہمیں اپنے زمانے کے بڑے فرعون کے مقابلے میں تیار ہونا ہے اور اس دن کا انتظار کرنا ہے جب اس فرعون کے مقابلے میں ہم پوری قوت کے ساتھ میدان میں آ سکیں. اور آج وہ معرکہ حق و باطل برپا ہو چکا ہے اور حق کا لشکر باطل کے لشکر کے مقابلے میں کھڑا ہے. آج وہ دور ہے. ہماری آرزو کیا ہے؟ امام زمان کا ظہور اور امام زمان کے ظہور کے نتیجے میں کل زمین پر اللہ کی حکومت اور حاکمیت کا قیام. اور اس کے لیے کیا صرف دعاؤں، اولاد، اذکار اور تلاوت قرآن کافی ہے؟ نہیں، یہ ساری چیزیں بھی چاہیے اور اس کے ساتھ میدان عمل میں خود کو آمادہ کرنا بھی اسی کا حصہ ہے. اور آج اسی آمادگی کا وقت ہے. یہ وقت اس آمادگی کا وقت ہے، یہ مایوسی کا وقت نہیں ہے. ابھی بڑی طویل جنگ ہے آگے، بڑی طویل جنگ. ابھی شاید مک ملر ہے، وہ امریکن کانگریس کا رکن ہے، جس نے کل ٹویٹ کیا ہے کراچی کے اس واقعے کے حوالے سے اور اس نے کہا کہ یہ 79 نہیں ہے کہ کوئی ہماری ایمبیسی میں آئے اور بچ کر جائے، کوئی ہماری سرزمین کو نشانہ نہیں بنا سکتا. اس کو بتانے کا کام بھی آپ ہی کا ہے کہ ہاں یہ 79 نہیں ہے. 79 میں صرف تہران میں یہ ہوا تھا. آج 2026 ہے. دنیا میں جہاں تم سر اٹھاؤ گے وہاں پر خمینی کے بیٹے تمہارے خلاف اسی طرح اٹھیں گے جس طرح 79 میں تہران میں اٹھے تھے. یہ وہ دور ہے
لگ رہا تھا جیسے اس کی ماں بھی مر گئی ہے، باپ بھی مر گیا ہے. ایسا مزمحل چہرہ، مایوس چہرہ لال بہو کا، اور ایسے لگا تھا جیسے سب سے بڑی قیامت اس پر ٹوٹی ہے، جبکہ اس کو تو خوشیاں منانی چاہیے تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت جو مار ان کو پڑ رہی ہے کبھی انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا. وہ بھی ہے ان باتوں پر. اس وقت حق اور باطل کا وہ معرکہ ہے. اس معرکے میں اگر ہم کچھ نہ کر سکیں تو لوگوں کو شعور دے سکتے ہیں، لوگوں کو میدان میں رکھ سکتے ہیں. جذباتیت، صرف محض جذباتیت نہیں بلکہ عقلانیت کے ساتھ میدان میں کھڑے ہو کر حق کے لشکر کی حمایت میں ہر روز بول کر، قدم اٹھا کر، اپنی حمایت کا اظہار کر کے اور باطل کو للکار کر ہم اپنی نسبت سے جو فریضہ ہے وہ ادا کرنے کے پابند ہیں. چاہے ہم تل ابیب کی طرف دیکھ رہے ہو، بیروت کی طرف دیکھ رہے ہو، تہران کی طرف دیکھ رہے ہو، یا کراچی میں ہو، جہاں پر بھی ہو، باطل کے خلاف میدان میں کھڑے ہونا یہ ہمارا پہلا فریضہ ہے. اور آج کا یہ اجتماع اسی باطل کے مقابلے میں ان شہداء کے رنگین پاکیزہ سرخ لہو کی بوندوں کی آواز ہے کہ ہم اپنے شہداء کی لاشوں پر سوگوار ضرور ہیں لیکن مایوس نہیں ہے. یہی لاشیں ہمیں ایک نئی امنگ بھی دے رہی ہے، نیا حوصلہ بھی دے رہی ہے، اور ہمیں یہ جرأت بھی دے رہی ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو پاکستان سے بھی استعمار اور استقبال کی جڑوں کو اکھاڑنے میں جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کرنے کو تیار ہیں. یہ ہمارا ایمان نہ ہونا چاہیے. ایمان. ہمارے بہت سارے لوگ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں یا اپنے نام کے ساتھ حافظ لگا لیتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ مسلمان کا ٹیگ بھی لگا لیتے ہیں، لیکن کرتے وہی ہے جس سے قرآن نے صریحاً منع کیا. آج کی دنیا میں خود قرآن کی آیت ہے، سنیے مائدہ اٹھا کر دیکھ لیں، 82 نمبر کی آیت ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. یعنی اس روح زمین پر 8 ارب انسانوں میں جس کے دل میں ایمان ہے اس کی نسبت سے جو لوگ شدید دشمن ہیں، شدید دشمن، اشد الناس عداوۃ، عداوت اور دشمنی میں جو سب سے شدید ہے، کس سے دشمنی؟ ایمان والوں سے، منافقوں سے نہیں، کفار سے نہیں. ہمارے وزیر اعظم تو فرعون زمان کے دوست ہے، اس کے ہم نوابہ ہیں، اور ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف اور ہمارا جو فوج کا کمانڈر ہے وہ تو ٹرمپ کی آنکھ کا تارا ہے نا. اس پر ہماری میڈیا اور ہمارے حکمران خوشیوں کے ڈھول بجاتے ہیں کہ اس نے ہمیشہ تعریف کی ہے. مبارک ہو آپ کو کہ آپ کو اللہ نے اسی قابل سمجھا کہ آپ اس کے دسترخوان پر کھڑے ہو سکے، اور اس طرح سے اللہ نے چہروں سے نقاب الٹ دیے. آج حق اور باطل کے نمایاں ہونے کا اس سے بڑا موقع تاریخ میں سے پہلے کبھی نہیں آیا. قرآن نے واضح طور پر کہا ہے، یہ قرآن ہے. اب قرآن کی ان آیتوں کو یا قرآن سے نکال دو یا پھر ان آیتوں کو کہو کہ ہاں یہ سچ ہے. اگر یہ قرآن میں ہے اور سچ ہے تو آج جس کی حمایت، جس کو ہر مجلس میں ایک آئیڈیل اور گریٹ مین کے طور پر پیش کرنے والا فرعون زمان ہو، اس کو اپنی قبر کی سوچنی چاہیے کہ وہاں پر اس کا کیا حال ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور اس کے مقابلے میں جو لوگ فرعون زمان کی آنکھوں کا کانٹا اور گلے کی ہڈی ہو، ان کو بھی فخر اور ناز ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں فرائض کے مقابلے میں یہ توفیق دی کہ ہم نہتے ہاتھ ضرور ہیں لیکن فرعون کی آنکھ کا کانٹا ہے، گلے کی ہڈی ہے اور رستے کی رکاوٹ ہے. ہمارے
بنائی شہداء ان آج پتہ نہیں آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا، علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں، ان کا ایک کلپ آیا، انہوں نے ریکارڈ کر کے نشر کیا اور سب لوگ شیئر کر رہے ہیں. کہہ رہے کہ لوگوں ذرا سوچو مسلمانوں، اگر دنیا میں 2 ارب جو مسلمان ہیں یہ اگر سب شیعہ ہوتے تو کیا امریکی اور اسرائیلی ایسی جرأت کرتے جیسی جرأت اس وقت کر رہے ہیں؟ وہ خود اہل سنت ہے، دیوبندی ہے. انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ اگر دنیا میں موجود 2 ارب مسلمان اور 55 ممالک کے مسلمان نما حکمران اگر شیعہ ہوتے تو کیا امریکہ اور اسرائیل کی یہ بربریت فلسطین سے لے کر اب تک ہو سکتی تھی یا نہیں؟ پھر خود ہی کہا اب سب کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں ہو سکتی تھی. پھر اس کی بات کہا پھر کیا ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم سب مل کر علی کی شیعیت اختیار کریں تاکہ کربلا زندہ ہو جائے. اس لیے یاد رکھیں شیعیت وہ نہیں ہے جس کا چہرہ معاشرے میں دکھایا جا رہا ہے. شیعیت یعنی بدر کا میدان، شیعیت یعنی احد، شیعیت جہاں پر علی تنہا نبی کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، مسالک بھاگ گئے، علویت کھڑی ہے، فرقے بھاگ گئے، علویت کھڑی ہے رسول کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے. شیعیت یعنی خیبر، شیعیت یعنی جنگ احزاب، شیعیت یعنی رسول کا دین، شیعیت یعنی رسول کی غیرت، شیعیت یعنی قرآن کا پیغام، شیعیت یعنی غیرت انسانی کا عملی مجسمہ.
طے شدہ امر یہ ہے کہ اسلام ہم نے بچانا ہے، ایران نہیں۔ جو طے شدہ اصول ہے وہ اسلام کی حفاظت اور اسلام کی بقا ہے، ایران کی نہیں۔ اس لیے جب حسین دین پر قربان ہو سکتے ہیں تو پھر ہر چیز دین پر قربان ہو سکتی ہے۔ اس لیے جہاں پر جان کا خوف انسان کو گوشہ نشین ہونے پر مجبور کرے، جہاں پر مال کا ہو، جہاں پر گرفتاری کا ہو، جہاں پر کسی اور چیز کا ہو، انسان کو گوشہ نشین ہونے پر مجبور کرے، وہاں پر وہ مذہب علی کا مذہب نہیں آئے۔ وہ مذہب ہو سکتا ہے عمر ابن سعد کا ہو سکتا ہے ابن زیاد کا ہو، لیکن علی کا مذہب اور حسین کا مذہب وہ نہیں ہے۔ حضرت کو تقریر نہ سمجھیں، یہ تشیع کے نظریات کی بنیاد ہے، تشیع کے نظریات کی بنیاد۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ یہ حوادث ابھی ابتدا ہے، ابھی ابتدا ہے، ابھی آگے بہت کچھ ہونا ہے۔ اس کے بعد بھی بڑے بڑے حوادث کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے یہ راہ ختم تو نہیں ہوئی، یہ راہ ابھی جاری ہے۔ کب تک؟ جب تک حجت خدا تشریف نہ آئے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں الاجل الاجل، اس کی قیمت دینی ہے یا نہیں دینی؟ بغیر قیمت کے الاجل کا مطلب ہی نہیں ہے۔ الاجل کا مطلب ہی یہی ہے کہ میں قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، میری تلوار تیار ہے، میری جان تیار ہے، میرا مال تیار ہے، میں خود تیار ہوں، میرے بیوی بچے تیار ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر اس راہ میں آپ کے سامنے اللہ سے ایک وعدہ کرنا چاہتا ہوں اور دعا دی کہ خدایا وہ جو اس راہ میں آنے والی موت ہے، تو اپنے بدترین دشمنوں کے مقابلے میں ہم کو اور ہم جیسا سوچنے والوں کو ان کے مقابلے میں اپنی آخری سانس تک کھڑے رہ کر جان جانافری کے سپرد کرنے اور جام شہادت نوش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صرف ہم نہیں، کمال تو یہ ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھے اور سجدے شکر بجا لاتے ہوئے کہے کہ خدایا تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں بھی حسین کے رفقا کی طرح سے اپنے بچوں کو قربان ہونے کا منظر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں شہداء کے قافلے میں شامل فرمایا۔ ہماری دعا یہ ہونی چاہیے، ہماری آرزو یہ ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہماری آرزو نہیں ہے تو یا حسین کا مطلب نہیں ہے۔ اگر ہماری آرزو یہ نہیں ہے تو یا حسین کا مطلب وہی ہے جو اہل کوفہ اور اہل دمشق کیا کرتے تھے۔ اہل دمشق آنسو بھی بہاتے تھے، اہل کوفہ نے آنسو بھی بہایا۔ جب اس راکھ قافلے کو کوفہ اور دمشق میں لے جایا گیا تو ارد گرد کھڑے لوگ آنسو بہاتے تھے، آنسو بھی گریے کے ساتھ، اونچی آہ و بکا کے ساتھ۔ زینب سلام اللہ علیہا نے انہی کو للکارا ہے۔ یہ کیسے آنسو ہے؟ اگر یہ محبت کے آنسو ہیں تو تم ہمارے درمیان کیوں نہیں ہو؟ تماشائی کیوں ہو؟ تماشائی افراد، قوم، اشخاص اور فرد کبھی بھی حسین کے قافلے میں شریک نہیں ہو سکتے۔ تماشائی ہمیشہ تماشائی ہوگا۔ یہ قافلہ قربانیوں کا قافلہ ہے، یہ قافلہ جذبوں اور جذبوں میں موجود تلاطم اور اس تلاطم میں موجود عشق اور اس عشق کے ساتھ معرفت اور اس معرفت کے ساتھ بردباری اور تحقل کے ساتھ ایک جامع مقابلے کی فضا اور اس کے میدان میں کھڑے لوگوں کا قافلہ ہے۔ لہذا یاد رکھیں یہ بھی جنگ کی ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے، ابھی ابتدا ہے۔ ابھی آگے ہمیں خود کو بھی تیار کرنا ہے اور اپنی قوم کو بھی تیار کرنا ہے، لیکن اپنے رہبر، اپنے مرجع، اپنے علماء، اپنے ان
خالص ترین اکابر کے ساتھ جڑا ہو کر نہیں، چونکہ ہمیں امام زمانہ سے جوڑنے والی ہستیاں وہی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے مرجع، اپنے مقلد، اپنے مجتہد، اپنے رہبر سے کٹ کر اور ان کے نمائندوں سے کٹ کر ہم درست راستے پر قائم رہ سکیں. یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے اندرونی خلفشار سے خود کو نکالیں، اندرونی بے چینیاں پیدا کرنے والوں کو سمجھائیں، مایوسی پیدا کرنے والوں کو شعور دیں، اور جو لوگ باشعور ہیں ان کے ساتھ کھڑے بھی ہو جائیں. ہمت ہارنے والی بات ہے ہی نہیں، اس لیے کہ کربلا کے راہیوں کے ہاں مایوسی بھی نہیں ہے اور شکست بھی کوئی معنی نہیں رکھتا. کربلا میں فتح ہی فتح ہے، اور پیروان کربلا کی زندگی میں بھی کامیابی ہی کامیابی ہے. زندہ بچے تب بھی کامیابی اور مر گئے تب بھی کامیابی. ان اللہ اشتری من المؤمنین، یہ قرآن نے کہا، یہ کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے. قرآن نے ہمیں بتایا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانوں کو بھی خرید لیا ہے اور ان کے مالوں کو بھی خرید لیا ہے. اس لیے اگر میری جان ہے تو خدا کی ہے، میرے پاس مال ہے تو خدا کا ہے، میرے پاس اولاد ہے تو خدا کی ہے، میرے پاس عزت ہے تو خدا کی ہے، میرے پاس کوئی معاشرتی حیثیت ہے تو وہ خدا کی ہے. اس لیے خدا کے دین پر یہ ساری چیزیں قربان ہیں. ساری چیزیں یہ قربان ہے. قرآن جو لوگ صرف حافظ قرآن ہو لیکن قرآن پر غور نہ کرتے ہوں، ان کو یہ آیات چھو کر بھی نہیں گزرتی. ان کے لبوں پر جاری تو ہوتی ہیں لیکن ان کے گلے سے اترتی کبھی نہیں ہے. اس لیے نبی کریم نے فرمایا تھا کہ رب طالع القرآن والقرآن یلعنہ. کتنے ایسے حافظان قرآن اور قاریان قرآن ہیں جو قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن وہی قرآن ان پر لعنتیں برسا رہا ہوتا ہے. قرآن کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ فیقتلون ویقتلون. کیسے؟ یہ مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں. جب مارتے ہیں تب بھی کامیاب ہیں، مرتے ہیں تب بھی کامیاب ہیں. یہ ہے خدا سے سودے کا نتیجہ. بچ جاؤ تب بھی کامران، اور اگر شہید ہو جاؤ تب بھی کامیاب اور کامران. اس لیے مایوسی کی بات نہیں ہے. ہاں، امیدیں بلند ہونی چاہیے، عزائم بلند ہونے چاہیے، حوصلے بلند ہونے چاہیے، اور اپنی اجتماعی حیثیت کو باقی رکھنا چاہیے، اور اپنے اکابر علماء اور اہل فکر و دانش کے ساتھ میدان میں کھڑے ہونا چاہیے تاکہ مل کر دشمنوں کے سینے پر مونگ ڈل سکے اور کبھی بھی مایوسی ہمیں چھو کر بھی نہ گزرے. عزیزان مجھے کسی اور پروگرام میں بھی جانا ہے، لیٹ ویسے بھی ہو گیا ہوں، تو بس مختصر 2-4 جملے مسائل کے عرض کرتے ہیں. عزیزان ساری عمر ہم حسین ابن علی پر روتے رہے، ساری زندگی ہم نے امام حسین کا غم بنایا. آج یہ جو نئی کربلا ہے، اس نئی کربلا میں اس 61 ہجری کے کربلا کا مفہوم ہمیں سمجھا دیا ہے. کیسی مظلومیت کا عالم ہے. ایک 86 سال کا بوڑھا جس کو ساری دنیا مارنا چاہتی ہے اور اس کے بارے میں ہر طرح کے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، اور کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے. سب اس سے کہہ رہے ہیں کہ آقا محفوظ مقام پر ہم منتقل ہو جائیں، بہتر ہے آپ کو منتقل کر لیں. وہ جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کیا 9 کروڑ ہمارے انسان مسلمان ایرانی محفوظ مقامات پر ہیں جو میں الگ سے محفوظ مقام پر جاؤں؟ جس طرح باقی لوگ ہیں اسی طرح میں ہم بھی رہیں گے. بمباری ہو رہی ہے لیکن چہرے پر وہ وقار اور اطمینان کہ آخری
لمحے تک اپنے بچوں کے ساتھ، زوجہ کے ساتھ، نواسوں کے ساتھ، پوتوں کے ساتھ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ سے ہمارا سودا ہے، موت آئے تب بھی، زندگی ملے تب بھی. کیسی عظمت ہے، کیسی عظمت ہے. ہاں ایک اضافی چیز دیکھنے میں آئی کہ ان کے ساتھ ان کی اپنی وہ شریکِ حیات جس نے شاید 70 سال اس ہستی کے ساتھ، 70 سے زیادہ سال اس ہستی کے ساتھ گزارے، انہوں نے بھی آخری وقت تک اسی مردانگی کا مظاہرہ کیا جس کا مظاہرہ زینب کبریٰ نے سکھایا تھا. اسی مردانگی کے ساتھ آخری وقت تک کھڑی، اور وہ بچے بھی، معصوم بچے بھی، دودھ پیتے بچے بھی، اور 3 اور 4 سال کے کھیلتے ہوئے بچے بھی. ذرا چلیے کربلا کی طرف جاتے ہیں. ان معصوم بچوں نے یہ ہمت کہاں سے حاصل کیا ہے؟ کربلا کے ان معصوم بچوں سے. کربلا میں بھی دودھ پیتا بچہ شہید ہوا، کربلا میں بھی 3 یا 4 سال کی وہ نونہال بچی شہید، وہ جو دمشق میں شہید ہوئی لیکن کربلا میں اسیر ہوئی ہے. میں جب کربلا کے تناظر میں دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ خدایا تو نے کربلا کو کتنا عظیم مکتب بنایا کہ تا قیامت آنے والے ہر انسان کے لیے کربلا میں اپنے لیے عملی نمونہ موجود ہے. اس 86 سالہ بوڑھے حبیب ابن مظاہر کی صورت میں بھی اور ششباہ علی اصغر کی صورت میں بھی. کربلا وہ مالک یہ حق و باطل ہے. عجیب ہے جب حسین ابن علی اکیلے رہے، اکیلے انہوں نے چاروں طرف دیکھا اور اس کے بعد ایک نگاہ اپنے خیموں کی طرف ڈالی. اس کے بعد جو ان کی زبان سے جملہ نکلا وہ یہ ہے، حل من ناصر ینصر. فاطمہ کا دلارا اکیلا کھڑا ہے، کیا کوئی ہے میری مدد کرنے والا؟ حسین کو کسی فرد کی مدد نہیں چاہیے. حسین کی یہ ندا اس لیے نہیں آئے کہ وہاں پر کوئی شمشیر زن آئے اور حسین کی مدد کرے. کیوں؟ اس کی کہ حسین نے اس وقت مدد مانگی ہے جب کوئی نہیں آئے. جبکہ ایک رات پہلے شب عاشور وہی حسین ہے، یہ سارے ساتھی موجود ہیں اور حسین سب سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں ان دشمنوں کو صرف میری جان چاہیے، اس لیے تم لوگ جاؤ، مجھے چھوڑو. حسین کو اگر مدد کی ضرورت ہوتی تو کہہ دیتے کہ تمہاری ضرورت ہے، مزید لوگوں کو بلاؤ. نہیں، حسین کو جس عہد کو نبھانا ہے اس میں اپنی جان دینی ہے. اور حسین کو اگر مدد چاہیے تو یہ مدد کربلا میں فردی مدد سے زیادہ یہ مدد ہے کہ تا قیامت آنے والا ہر حسینی ہر کربلا کی زمین پر، چاہے وہ کربلا کراچی ہو، کربلا گلیت ہو، کربلا اسلام آباد ہو، کربلا اسکردو ہو، کربلا تہران ہو، کربلا بغداد ہو، جہاں جہاں کربلا سجدی ہے اور حسین کو اس مدد کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ 61 ہجری ہو یا 1446 ہجری ہو، 47 ہجری ہو یا قیامت تک، ہر میدان میں حسین کو جو مدد چاہیے وہ یہ ہے کہ اس میدان کے جوان میدان میں رہے اور اپنے زمانے کے اس فرعون اور یزید کے مقابلے میں کھڑے رہے. یہ حسین کی اس حلمن کی ندا کا جواب ہے. حسین ابن علی نے ایک نگاہ دوڑائی اور اس نگاہ کے بعد اچانک کانوں میں ایک آواز آئی. اور کیا آواز کیا ہے؟ خیمے سے خواتین کی آہو بکا کی آواز. آہو بکا کی آواز. فوراً دوڑے خیمے کی طرف. کیا دیکھا خواتین آہو بکا کر رہی ہیں اور سب کی نگاہیں اس گہوارے پر ہیں جس میں علی اصغر لے کر. جب پوچھا یہ آہو بکا کیوں ہے، جواب ملا کہ مولا جب سے آپ کی حل من ناصر کی ندا بلند ہوئی ہے یہ بچہ روتا چلا جا رہا ہے اور اپنے آپ کو گہوارے سے گراتا چلا جا رہا ہے.
ہاں بیٹا اب تمہاری باری ہے. اب اس بچے کو لے کر جب میدان میں آتے ہیں, میں مختصر کر رہا ہوں, جب میدان میں آتے ہیں کیا منظر ہے, ایسے جیسے کوئی قرآن اٹھا کر آ رہا اور دشمن کی نگاہوں کے مقابلے میں بھی گویا قرآن لے کر آیا جا رہا. دشمن کے لشکر کے اندر حضرت امام حسین کے لشکریوں سے وہ تلاطم برپا نہیں ہوا جو اس قرآن نما بچے کی وجہ سے برپا ہوا. جب میدان میں آئے فرمایا کہ یہ بچہ معصوم ہے, کیا اس کو چند گھونٹ پانی کے پلا سکتے ہیں؟ پھر بچے کو میدان میں زمین پر رکھ دیا کہ لوگوں اگر تمہیں خوف ہے کہ پانی میں پی جاؤں گا تو اس بچے کو خود ہی پلا دو. لیکن پانی نہیں ملا. حسین ابن علی نے اس بچے کو اٹھایا اور یوں جیسے ہی بلند کیا ایک سنسناتا ہوا تیر آیا. آپ کو معلوم ہے کربلا میں تیروں کی 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں, ایک سنگل پھل والا, دوسرا ڈبل پھل والا, تیسرا ٹرپل پھل والا. وہ جو ٹرپل پھل والا تیر ہے وہ سب سے بڑے دشمن کے لیے استعمال ہوتا تھا, اور کربلا میں اس ننھے بچے کو مارنے کے لیے وہ تیر پھینکا گیا جو کاٹتا بھی تھا اور گزر بھی جاتا تھا. جب یہ تیر جیسے ہی آیا اور گلوئے اصغر سے ٹکرایا, من الاذن الی الاذن, اس تیر نے حلقے اصغر کو ذبح کیا تو یہ خون کا فوارہ جیسے ہی بلند ہوا, حسین نے اس خون کو اپنی ہتھیلی میں لیا, اپنے چہرے پہ ملا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی. بارگاہ میں قیامت کے دن تیری بارگاہ میں اس خون آلود چہرے کے ساتھ حاضر ہو کر اس بچے کے خون کا قصاص نہ ہوگا. تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ بچہ واپس فضا میں اچھلنے کے بعد آغوش حسینی میں آیا تو حسین نے کیا دیکھا, بچے کا حلق خشک ہے, زبان ہو چکا ہے, لب کبھی کھلتے ہیں کہ کبھی بند ہوتے ہیں. بعض مورخین نے لکھا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچھلی کو اگر پانی سے نکال دیا جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے, جب وہ تڑپتا ہے اور تڑپنے کے بعد بے جان ہوتا ہے تو زندگی کی آخری نمک میں کبھی وہ منہ کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے. آج علی اصغر کی یہ کیفیت ہے کہ کبھی اس کے منہ بند ہوتے ہیں اور کبھی کھلتے ہیں. جب اس بچے کا لاشا لے کر خیمے کی طرف چلے, مورخ کہتے ہیں کہ 7 بار خیمے کی طرف آئے, 6 بار واپس لوٹ گئے, 7ویں بار ہمت کی خیمے کے اندر داخل ہوئے. جیسے ہی رباب نے یہ منظر دیکھا کیا فرمایا, اے میرے ننھے سے علی اصغر, کیا تجھ جیسے معصوم چھوٹے سے نونہال کا گلا بھی اونٹ کی طرح سے کاٹا جاتا ہے. جب یہ منظر آپ کو کربلا میں نظر آتا ہے تو دوسری طرف سکینہ کا منظر بھی دیکھیں. یہ بھی وہی چھوٹے بچے نا, آج عبداللہ عثمہ خامنہئی کے گھر میں علی اصغر کی مثال بھی ہے اور سکینہ کی مثال بھی ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا خیمے میں, اور حمید ابن مسلم نقل کرتا ہے کہ میں نے دیکھا خیمے ایک کے بعد ایک جلنے شروع ہوئے, بچے خیموں سے نکلے اور صحرائے کربلا میں آہستہ آہستہ کھونے لگے. میں نے دیکھا ایک اونچا سا خیمہ ہے اور اس خیمے میں ایک خاتون کبھی باہر آتی ہے کبھی اندر جاتی ہے, تڑپتی ہے, اور اس کی آہو بکا سننے والا نہیں ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے, جواب ملا یہ زینب کبریٰ ہے, علی کی بیٹی ہے. میں نے پوچھا بھاگتی کیوں نہیں ہے, جواب ملا اندر امام حسین کے فرزند سید الساجدین بے ہوشی کے عالم میں ہے, بیماری کے عالم میں ہے, انہیں چھوڑ کر نکل نہیں سکتی. اس کے بعد حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کئی خواتین جمع ہوئی اور اس بیمار فرزند حسین کو باہر نکالا. جیسے ہی ان کو باہر نکالا خیمے تک آگ پہنچ گئی, وہ خیمہ بھی جل گیا. حمید کہتا ہے کہ میں نے اس عالم میں دیکھا ایک ننھی سی بچی ہے خیمے سے نکلی ہے, اس کے دامن پر آگ لگی ہوئی ہے اور اس آگ کی وجہ سے بچی تڑپ رہی ہے اور آہو بکا کرتے ہوئے واہ حسینہ کرتے ہوئے بھاگ رہی ہے. میں آگے گیا, بچی کو روکا. جیسے ہی بچی کو میں نے روکا, بچی کو دیکھا بہت سہمی ہوئی ہے, ڈری ہوئی ہے. میں نے بچی کو کیا دیکھا, اس کے چہرے کی رنگت سیاہ ہو چکی تھی. میں نے دیکھا اس کے کانوں سے خون بہ رہا تھا, جسم زخمی تھا. میں نے پوچھا بیٹی یہ کیا ہوا, میں نے اس کے دامن کی آگ بجھائی پہلے, اور اس کے بعد جب میں نے پوچھا یہ کیا ہوا, کہا کہ ان ظالموں نے جب مجھے روکنا چاہا میں بھاگ رہی تھی, یہ میرا متنا چھین رہے تھے, میں بھاگ رہی تھی,
زہرائی ہوئی بالیاں اس زور سے کھینچی کہ میرے کان کی لو پھٹ گئی اور خون رس رہا ہے. میں نے پوچھا بیٹی تم ہو کون؟ جواب ملا میں حسین کے سینے پر سونے والی حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ. حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. نسألك اللهم وندعو باسمك العظيم الأعظم العادل الأجل الأكرم. سب مل کر اونچی آواز سے 10 بار اللہ کے اسم جل جلالہ کو پکاریے اور مل کر پکاریے بکر یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. خدایا ان ہماری قلیل قربانیوں کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. آمین کی آوازیں بلند رکھیں چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے. بہترین ساعت دعاؤں کی قبولیت کے لمحات ہیں. ان لمحات میں جو دعا ہم مانگیں گے مجھے یقین ہے کہ ہمارے اس اجتماع میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جن کے دل اتنے پاکیزہ ہوں کہ ان کی آہ اور ان کی آمین اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف پائے اور ان کی وجہ سے باقی سب کی دعائیں بھی قبول ہوں. خدایا ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما. بالا ہمارے قلوب کو نورانی فرما. بالا ہمارے روزوں کو قبول فرما. بالا ہماری قرآن کی تلاوت کو قبول فرما. بالا ہماری اس جد و جہد کو قبول فرما. بالا ہماری ان شہیدوں کی شہادت کو قبول فرما. ہمارے زخمیوں کو جلد سے جلد شفائے عاجل و کامل نصیب فرما. ہمارے جوانوں کو صبر کے ساتھ حوصلہ ہمت اور سربلندی عطا فرما. ہم سب کے اتحاد اور انسجام میں اضافہ فرما. ہمیں اپنے راہ پر کے اس خون کو ہمیشہ یاد اور زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. بالا ظلم اور استغفار کے مقابلے میں ہمیں ہمیشہ مقابل رہنے کی توفیق عطا فرما. بالا ہمیں اہل بیت کی معرفت عطا فرما. اس معرفت کے سائے میں وہ حیات جو مقاومتی حیات ہے, بیداری کی زندگی ہے, شعور کی زندگی ہے, ہم سب کو عطا فرما. بالا ہمیں لشکر مہدوی میں شامل فرما. بالا لشکر حق میں ہمارا بھی نام لکھ دے. بالا ہمیں بیماری کی موت سے, ایکسیڈنٹل موت سے, بستر کی موت سے نجات عطا فرما. بالا ہمیں وہ موت جو تو نے اپنے اولیاء کے لیے قبول کیا ہے اور ان کے لیے منتخب کیا ہے, وہ موت جس کو تو نے شہادت کا نام دیا ہے, ہم سب کو عطا فرما. بالا ہمیں تیرے بدترین دشمنوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے کی توفیق عطا فرما. بالا اس وقت حق اور باطل کا لشکر آمنے سامنے ہے. یمن سے بیروت اور بیروت سے تہران تک, بغداد سے کراچی تک, ہر جگہ حق والے لکیر کے اس پار ہیں. خدایا اہل حق کو اہل باطل پر کامیابی نصیب فرما, غلبہ نصیب فرما, فتح اور نصرت نصیب فرما. ہمیں دامے نرمے سخنے اپنے راہ بر کی ان امنگوں کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے اس راہ پر اپنے امام خمینی اور ان سے پہلے جنہوں نے خمینی کو خمینی بنایا ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. بالا ہمارے ملک کو ظلم اور استحصالی قوتوں کے چنگل سے نجات عطا فرما. بالا ہمیں صالح اور عادل حکمران عطا فرما. بالا ہمارے اس ملک کی تمام دشمنوں سے حفاظت فرما. جو لوگ اس ملک کی طرف ٹیڑھی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں اور اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور اس ملک میں شیعہ سنی اور مختلف قسم کے فرقہ وارانہ اور لسانی جھگڑے پیدا کرنا چاہتے ہیں, ان تمام قوتوں کو نیست و نابود فرما اور مسلمانوں نے پاکستان کو اتحاد و اتفاق کی قوت سے مالا مال فرما. ہمیں باشعور حکمران عطا فرما. بالا ہمارے بچوں کو بھی شہادت کا ذوق عطا فرما. ہماری نسلوں کو شہادت کا ذوق عطا فرما.
اللہ جب تک ہم زندہ ہیں علی اور آل علی کی راہ میں جینا نصیب فرما، اور جب مرنے لگے تو انہی کی راہ میں موت نصیب فرما۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ ہمت عطا فرمائے گی، ایک دن آئے کہ ہم اس ملک سے اسرائیل نواز تمام قوتوں کو اور آج کی استکباری قوتوں کے تمام گماشتوں کو اس ملک کی پاکیزہ باؤنڈریوں سے باہر نکال کر اس ملک کو ان تمام نجاستوں سے انشاءاللہ تعالیٰ پاک کر سکے، اور وہ دن آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان ظالم حکمرانوں کو آنکھ کھولنے اور صدام جیسوں سے، قذافی جیسوں سے، ماضی کے یزیدوں اور فرعون سے سبق سیکھ کر اپنے عوام پر ظلم نہ کرنے کا شعور عطا فرمائے۔ اس وقت بہت ظلم ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اور ہر طرح کی FIR درج کی جا رہی ہے جو اس قوم کو ایک لمحے کے لیے بھی منظور نہیں ہے۔ اور اب چونکہ ٹائم نہیں ہے، ورنہ اس پر بہت ساری باتیں ہونی چاہیے تھیں، لیکن ٹائم نہیں ہے۔ میں صرف اتنی دعا کروں گا کہ آگے آنے والے دنوں میں مشکلات آئیں گی، لیکن ان مشکلات کے مقابلے میں آپ سب کو کربلا کے فرزندوں کی حیثیت سے مل کر ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور مقابلے کے لیے ہمیشہ کھڑے رہنا ہے۔ کھڑے رہیں گے، کھڑے رہیں گے، مقابلہ کریں گے، ظلم سے لڑیں گے، انصاف کے حصول تک میدان میں کھڑے رہیں گے، مظلوموں کی حمایت کریں گے، ظالموں سے بھڑیں گے، تو سب مل کر لبیک یا حسین کے نعروں سے ساری ظالم قوتوں کو پیغام دیں۔ 10 مرتبہ اونچی آواز سے سب نے مل کر دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگانا ہے، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ اس کے بعد ہمارے ملک کے مشہور معروف نور خان برادر شادمان رضا صاحب موجود ہیں، ان سے گزارش ہے نواخوانی کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ چند متعدبات آپ مومنین کے سامنے پیش کریں گے اور ان کی منظوری ہوگی، اس کے بعد اختتام ہوگا انشاءاللہ۔ ایک گاڑی PKM 246 مین گیٹ کے